بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے غیب کی باتوں پر ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدیث نمبر 125۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب تک کوئی شخص اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا وہ ہرگز مر نہیں سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رزق کے حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر تم کو رزق کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، کیونکہ تمہارا رزق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو وہ صرف ان کی فرمانبرداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ شرح السنہ۔ حدیث نمبر 126۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے افسوس کے ساتھ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مناسب تدبیر نہ کرنے پر ملامت کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں سمجھداری سے کام لیا کرو، پھر اس کے بعد بھی اگر حالات ناموافق ہو جائیں تو حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھو اور اس سے اپنی دلی تسلی کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی ان حالات میں بھی میرے کام بنائیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث۔ یہاں پر یہ باب ختم ہوا، غیب کی باتوں پر ایمان سے متعلق جو باب تھا یہ ختم ہوا۔ اس کے آگے بھی انشاءاللہ ایمان ہی کے متعلق باب آئے گا، جس میں موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر ایمان سے متعلق قرآنی آیات اور پھر احادیث آئیں گی، جن کا مطالعہ آئندہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔